سمجھنا اور پھر اس کے لیے پریکٹیکل کرنا، پھر اس کے اندر بہت سارے چیلنجز بھی ہیں، بہت سارے راستے بھی ہیں۔ اب آپ ذرا یہ دوبارہ پڑھیں گے، میں نے ابھی سامنے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے انسانوں کا تزکیہ کرنا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان کون ہے؟ ہم لوگ۔ پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود ہی انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا، وہ جو سیکنڈ لیئر جس کی ہم بات کر رہے تھے، خاص طور پہ جو بھی حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، یعنی اللہ کے پیغام سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، یہ نبی کا کام ہے۔ ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی بات کرتا ہے، یعنی یقیناً یہ سب اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔ اب انبیاء کا کام یہ ہے کہ وہ گمراہی سے لوگوں کو نکال کر حکمت کی بات لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں۔ اب جب انبیاء نہیں رہے تو پھر یہ کام مسلمانوں کو خود کرنا ہے۔ اس کام کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ خود مسلمانوں کے اندر تحریکات بنتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں۔ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، اپنے ساتھ لوگوں کو ملاتے ہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ دراصل اسی تحریک کا ایک حصہ ہے۔ یہ نہ تو کوئی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، نہ تو یہ ایک اسپیسیفک پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے، نہ یہ سوشل ویلفیئر کی آرگنائزیشن ہے۔ یہ اس کے کچھ فیس ہیں، جیسے مارکیٹنگ کے کچھ فیس ہوتے ہیں نا، اس میں کچھ فیس ایسے ہیں کہ یہ تعلیمی اداروں میں کام کرتی ہے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بن کے، لیکن بیک اینڈ پہ یہ لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے دانائی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ، تاکہ گمراہی سے طلبہ کو باہر نکالا جا سکے۔ جمعیت کی تعلیم کیا ہے؟ جمعیت رسولین کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعلیم کے ذریعے رضائی ہے۔ آپ طے کر سکتے تھے کہ کالج اور یونیورسٹی کے اندر بہترین طلبہ کو اپنے ساتھ ملا کر بہترین طاقت کا استعمال کر کے ایک طلبہ کا منظم گروہ تیار کرنا، یہ بھی تو مسئولین بن سکتا تھا۔ پوزیشن ہولڈر طلبہ کے ساتھ مل کر تعلیمی اداروں کے اندر اثر و رسوخ پیدا کرنا، کسی بھی سیاسی جماعت کا جھنڈا اٹھا کر سیاست کے پیغام کو عام کرتے ہوئے طلبہ کو قریب کرنا، بہت سارے مسئولین بن سکتے تھے نا۔ آپ کا تو ایسا کوئی مسئولین نہیں ہے، آپ کا تو ایک ہی مسئولین ہے۔ کیوں ہے؟ یہ وہ بیک اینڈ پہ پوری سوچ ہے جس کی وجہ سے اسلامی جمعیت طلبہ کی تحریک ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہاں سے ہم نے اخذ کیا ہے کہ اگر ہم امت محمدی ہیں تو پھر امت محمدی کا جو رول ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا رول تھا۔ لہٰذا ہم لوگ تو ان کے اشر اشیر بھی نہیں ہیں، ان کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی تعلیمات سمجھیں گے، پڑھیں گے، معاشرے میں عام کریں گے، تو اس کی بنا پر اسلامی جمعیت طلبہ، جمعیت یعنی گروہ، طلبہ کا، اسلامی طلبہ کا ایک گروہ معاشرے کے اندر دعوت اللہ کا کام کرتا ہے۔ اس لیے دعوت اللہ کا کام ہماری بنیادی ذمہ داری ہے جو بحیثیت مسلمان کلمہ شہادت کے تقاضوں کے اندر شامل ہے، وہ کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب لوگوں کو اس کے لیے اپنے قریب لانے کے لیے کیا ہے؟ لوگوں کو قریب لانے کے پھر بہت سارے طریقے ہیں، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تعلیمی اداروں میں رہتے ہیں، تعلیمی اداروں میں کام کرتے ہیں، تو آپ کو بہت سارے سوشل ویلفیئر کے وہ کام کرتے ہیں جس کی بنیاد پہ پہلے دوستی لگتے ہیں، رابطے لگتے ہیں، پھر جب لوگ آپ کے قریب آئیں تو انہیں بتائیں بھائی صاحب اصل زندگی تو یہ ہے، اس کے اوپر آپ کو کام کرنا ہے۔ جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب جیسے قومی اسمبلی ہے، قومی اسمبلی کے ممبران کا کام صرف ایک ہی ہوتا ہے، وہ قانون سازی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہے، لیکن اس قانون سازی کے لیے اسمبلی میں پہنچنے کے لیے ان کی سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ ووٹرز کی۔ ووٹر کو سبز باغ دکھاتے ہیں، اپنے قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے لوگ ہوتے ہیں، تاکہ کسی طرح ووٹر انٹریکشن بڑھتا رہے، الٹیمیٹلی ہم اسمبلی میں پہنچ جائیں، پھر قانون سازی اپنی مطلب کی کرے۔ اسی طرح دعوت اللہ کا کام بھی یہی ہے کہ اصل ٹارگٹ اس بندے کی زندگی بدلنا ہے، بس پیٹرن ذرا الٹ ہے اس میں مفاد اسمبلی والے نظام میں آپ کا اپنا ہوتا ہے، اس میں دوسرے کا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بھائی چارگی کرتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کا حال پوچھتے ہیں، کسی کی صحت خراب ہے اس کے پاس جاتے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز پڑھواتے ہیں، کسی کو قرآن نہیں پڑھنا آتا اس کو مجلسوں میں قرآن پڑھوانا سکھاتے ہیں، کسی کو دین کا نہیں پتا ہوتا اس کے لیے اسٹڈی سرکل اور اس طرح کی ورکشاپ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا کیا مفاد ہے، میرا کیا مفاد ہے، آپ کا کیا مفاد ہے؟ اپنی ذات کی تبدیلی کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں محبت کا دائرہ الٹ چل رہا ہوتا ہے کہ یہاں اس سے بھی محبت کرو، اس سے بھی محبت کرو، اس سے بھی محبت کرو، تاکہ اس کی زندگی بدل جائے، تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے، یعنی پاکی ہو جائے اس کی۔ یہ جس گمراہی میں جس راہ کے اندر پڑا ہوا ہے اس سے نکل کر اس کو کسی راہ کے اوپر لگا دیا۔ تو یہاں پر اس لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ دعوت کے کام کو فروغ دیں، اپنی کھیل کی سرگرمیاں کرواتے ہیں، ٹورز کرواتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں، پارٹیز کرواتے ہیں، فنکشنز کرواتے ہیں، ایجوکیشنل ایکٹیویٹی۔ کیوں؟ تاکہ لوگ ایک بار ہمارے قریب تو آئیں، وہاں سے پھر دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ ذرا اسلام کے قریب آ چکا ہے، اس کی نمازیں ضرور
इसका मुताला जो है वो अच्छा हो चुका है, इसका जरा थोड़ा सा नजरिया जो है वो बेहतर हो गया, चलो अगर कुछ बेहतरी की तरफ है, अब इसको लेकर आते हैं इसकी तरफ डायरेक्ट। अब आपको मैं वैसे ही कहीं चलते चलते कह दूं वो भाई कुरान पढ़ा करो, अब ये मौलवी साहब माफ करें, नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब दोस्ती बनाएंगे, ताल्लुक बनाएंगे, राब्ता रखेंगे, इसीलिए जमयत के अंदर रवाबित का पूरा निजाम है, ये रबत है, ये रबत है, इसके 5 लड़कों से राब्ते हैं, इसके 5 लड़कों से राब्ते हैं। किस बात के लिए राब्ते हैं? चैटिंग करने के लिए राब्ते हैं, फिल्में दिखाने के लिए राब्ते हैं, कहीं क्लब में जाने के लिए राब्ते हैं, बर्गर पिज्जा खिलाने के लिए राब्ते हैं? नहीं, ये 5 राब्ते आपके लिए इसलिए हैं कि आप उसकी नमाजों को दुरुस्त करवा सकें, आप उसको कुरान की तरफ इंगेज कर सकें, आप उसको अहादीस की तालीम दे सकें, आप उसको मस्बत सोसाइटी दे सकें। यानी दुनिया तो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आप सारे एक दूसरे को जमयत की मजलिस में भाई कहते हैं। आप ही की उम्र का एक लड़का है, उसको नाजिम कहते हैं, वो कहता है बैठ जाओ, आप कहते हैं बैठ जाते हैं, वो कहता है अंदर आ जाओ, प्रोग्राम शुरू हो गया, आप आ जाते हैं। ये क्या है? दिस इज द रिस्पेक्ट। ये वो मोहब्बत है जो ईमान के लिए एक दूसरे के साथ की जा रही है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए एक दूसरे के साथ की जा रही है। हम तो प्रैक्टिकल दे रहे हैं इस तंजीम के जरिए कि यही वो चीज है जो हम माशरे के अंदर आप करना चाहते हैं। इसी हजरात वक्त तो बड़ा कम है, इसके ऊपर जितनी चाहे हम लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन बेसिक थीम यही समझ लीजिए कि इस्लामी जमीयत तलबा की तंजीम दरअसल इस्लाम की प्रमोशन, इस्लाम की तबलीग, या आसान जुबान में की कि इस्लाम की मार्केटिंग की तंजीम। जैसे आप इस्लाम को मार्केट करेंगे वैसा इस्लाम लोगों तक पहुंचता रहेगा। और इस्लाम की मार्केट सिर्फ इसी कुरान की सूरह आल इमरान की इत्तेफाक से हमारे सामने आज लिखी है, इसी की रोशनी में कि लोगों को गुमराही से निकालकर हिकमत के जरिए, जबर के साथ नहीं, डंडे के साथ नहीं, जोर के साथ नहीं, तशद्दुद के साथ नहीं, किसी चीज के साथ नहीं, दानाई की तालीम के जरिए, हिकमत के जरिए, प्यार से, मोहब्बत से लोगों के दिलों को फतह करते हुए उनकी जिंदगी को संवारा जाए, तब्दील किया जाए, पॉजिटिव किया जाए, इस एंगल के ऊपर लाया जाए कि वो कहें कि हमारी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आई। ये 30-4 साल आपकी जिंदगी में इंतहाई अहमियत के हैं। एक तरफ आप प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर रहे हैं और एक तरफ सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर विदाउट पेइंग एनी फी आप जो है एक ऐसे क्लब के अंदर दाखिल हो रहे हैं जिसकी जिंदगी का मकसद आपकी जिंदगी को संवारना है। ये एजुकेशन भी आप हासिल कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये सारी जिंदगी यही सीखा हुआ इस्लाम आपकी जिंदगी के अंदर डालना है। तो हम ये चाहते हैं कि हिकमत, जदीद तकाज़ों के साथ, प्रोफेशनल इंगेजमेंट्स के साथ हम तलबा को अपने करीब कर सकें, ताकि ये तलबा फिर माशरे के अंदर जाकर एक बाकिरदार मुसलमान की हैसियत से, बाअमल मुसलमान की हैसियत से अपना किरदार अदा कर सकें। इस राह में चैलेंजेस आएंगे बहुत सारे, मैंने तो आपको मौत से बढ़कर और कोई चैलेंज नहीं वो भी पेश कर दिए। हो सकता है कहीं आपकी स्टडी डिस्टर्ब हो सकता है कहीं आपके टाइम की प्रॉब्लम हो सकता है कहीं आपके लोग दोस्त कह दें कि यार किन चक्रों के अंदर पड़ गए हो। लोग बुराई की तरफ जाने को इजी समझते हैं, यार वो जो 10 लड़के स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ड्रग्स पी रहे हैं ना, उनके साथ जाना तो ठीक है, वो जो उधर लड़कियों के साथ एंगेजमेंट्स कर रहे हैं उनके साथ तो जाना ठीक है, यार इनकी तरफ नहीं जाना, ये बड़ा फिरका है, ये बड़ा मसलक है, ये पता नहीं हमारे साथ क्या कर देगा, मौलवी बना देगा। नहीं, अल्लाह ने आपको अकल दी है, यू हैव टू योरसेल्फ आइडेंटिफाई कि हमें किस रास्ते को चूज करना है। अब आप इस उम्र में नहीं है कि आपकी कोई उंगली पकड़ के लेकर जाए कि भाई साहब ये बुराई है और ये अच्छा है, आपको पता चल जाता है बुराई क्या और अच्छाई क्या है। ये मस्बत लोगों की कंपनी है, ये गैर मस्बत लोगों की, मनफी लोगों की कंपनी। इसके साथ रहने से अल्टीमेटली क्या टारगेट्स अचीव होंगे, इसके साथ रहने से क्या टारगेट्स अचीव। तो इस्लामी जमीयत तलबा के अंदर आपकी शमूलियत पर आप तमाम लोगों को रब्बे ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए और इस्लामी जमीयत तलबा का जो हकीकी पैगाम है, रज़ाए इलाही का हुसूल, उसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। वाक़िर दवाना।